بلوچ کے میرے شیروں شیرنیوں، آپ کو کشمیر کے بیٹے، بلوچ کے بیٹے محمد نواز شریف کا سلام۔ آپ کو کشمیر کے بیٹے محمد شہباز شریف کا سلام۔ اور آپ کو، جس کو آپ نے دختر کشمیر کا نام دیا، بنت کشمیر کا نام دیا، بلوچ کی بیٹی کا نام دیا، آپ کو بلوچ کی اس بیٹی اور بہن مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ بہت مہربانی، بلوچ کے عوام، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ جس محبت اور شفقت سے آپ نے اپنی بیٹی اور بہن کا استقبال کیا ہے، میں تہہ دل سے آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ اور بلوچ والوں، میں کہاں کہاں دیکھ کر خطاب کروں؟ پہاڑوں پہ دیکھوں یا چھتوں پہ دیکھوں یا برآمدوں میں دیکھوں یا چبوتروں پہ دیکھوں یا ڈھلانوں پہ دیکھوں یا اس میدان میں دیکھوں؟ میں کہاں کہاں دیکھوں؟ ہر جگہ عوام کا ایک جم غفیر نظر آ رہا ہے۔ زندہ آباد بلوچ والوں، زندہ آباد۔ سب سے پہلے میرے ساتھ ایک نعرہ لگا دو، پھر تقریر شروع کرتے ہیں۔ نعرہ کشمیر۔ جب میں یہ نعرہ لگاتی ہوں نا، نعرہ کشمیر، جیے کشمیر، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ میری رگوں میں خالص کشمیری خون ہے۔ میرے ساتھ سردار فاروق احمد طاہر صاحب، جو بلوچ کے یہاں سے مسلم لیگ نون کے شیر کے امیدوار ہیں، نواز شریف صاحب کے سچے اور پکے سپاہی ہیں۔ فاروق صاحب، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلوچ کے عوام کا یہ جوش و خروش دیکھ کر میں آپ کو مبارک دیتی ہوں کہ آپ اپنی سیٹ الحمدللہ جیت چکے ہیں۔ بلوچ والوں، اچھا بلوچ والوں، آپ کو پتہ ہے آج کیپٹن صفدر کی تو طبیعت خراب تھی، وہ نہیں آ سکے، وہ کورٹ بھی نہیں جا سکے، لیکن آج میری اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی اور میں نے یہ سوچا، بھلے ہی عدالت مجھ سے ناراض ہو جائے، لیکن میں بلوچ والوں سے ملے بغیر پاکستان واپس نہیں جاؤں گی۔ والوں، آپ نے ابھی ایک بڑا زبردست نعرہ لگایا، میں نے سنا۔ میں سب سے پہلے تو یہ بلوچ کی اتنی بڑی تعداد میں جو یوتھ یہاں پر جمع ہے، میں سب کو اپنا بہت بہت پیار اور دعائیں دینا چاہتی ہوں۔ میں آپ سب کے، میرے یوتھ کے، مسلم لیگ نون کے شیر جوانوں، میں سب کے جذبے کو، دل سے آپ کے جذبے کی قدر کرتی ہوں اور آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں۔ بلوچ کی یوتھ نے ایک نعرہ لگایا، ابھی مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے خوشی بھی ہوئی۔ آپ سب نے نعرہ لگایا نا، میاں جدوں آوے گا تے لگ پتا جاوے گا۔ بلوچ والوں،
ابھی تو میاں آیا ہی نہیں ہے اور ان کو پتہ لگ گیا ہے. نواز شریف سے جان نکلتی ہے ان کی. نواز شریف کا نام سنتے ہی نواز شریف کے مخالفین پر، عمران خان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. دیکھو نواز شریف کو اقامے پر باہر بھی نکال دیا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے مضحکہ کے اس جرم پر باہر بھی نکال دیا، وزارت عظمیٰ بھی چھین لی، مسلم لیگ نون کی صدارت بھی چھین لی، جیلوں میں ڈال دیا، جھوٹے مقدمے بنا دیے، جیل میں قتل کرنے کی سازش بھی کی. لیکن 3 سال کے بعد بھی، جعلی حکومت کے 3 سال کے بعد بھی بلوچ والوں، آج بھی عمران خان کی صبح بھی نواز شریف سے ہوتی ہے، اس کی شام بھی نواز شریف سے ہوتی ہے. روز بجائے اس کے کہ کابینہ کے اجلاسوں میں یا اپنی میٹنگز میں وہ یہ طے کرے کہ آج عوام کی بھلائی کی طرف کس چیز پر، کس ایشو پر توجہ دینی ہے، صبح سے شام اور شام سے رات صرف یہی پلاننگ ہوتی ہے کہ نواز شریف کو کس طرح روکنا ہے. او عقل کے اندھو، اگر انسانی پلاننگ سے نواز شریف کو روکا جا سکتا تو آج نواز شریف کا کوئی کشمیر والوں، پاکستان کے جو قومی راز ہیں نا، جن کو اصل میں غلطیاں کہنا چاہیے، بلنڈرز کہنا چاہیے، وہ صرف پاکستانی قوم کو ہی معلوم نہیں، باقی پوری دنیا کو معلوم ہوتے ہیں. مظلوم ظالم سے ٹکرائیں گے، اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے، سامراجی خداؤں پہ جا جائیں گے، سامراجی خداؤں پہ جا جائیں گے. ہاتھ ہے مرد و زن سر پہ باندھے کفن، ہاتھ ہے مرد و زن سر پہ باندھے کفن. اور آج میں جب صبح اٹھی تو میں نے یہ خبر پڑھی کہ عید سے پہلے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی سازش ہو رہی ہے. میں نے ابھی یہ پڑھا کہ 1 لیٹر پیٹرول جو ہے اس کو 11 روپے کا اضافہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے. آپ لوگ جانتے ہو نا کہ جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو آٹے کی قیمت بڑھتی ہے، بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، گیس کی قیمت بڑھتی ہے، سبزی کی قیمت بڑھتی ہے، چینی کی قیمت بڑھتی ہے، ادویات کی قیمت بڑھتی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے. اور جو کچھ آپ لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہو، جو بھی کھاتے ہو پیتے ہو، اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، ان سب چیزوں کی قیمتیں تیل کی قیمت کے ساتھ بڑھتی ہیں. اور آپ سب کو فرق پڑتا ہے، ہمیں فرق پڑتا ہے، کیونکہ آپ سب لوگ محنت کی روزی روٹی کمانے کے عادی ہو، اپنے بچوں کو محنت کی روزی روٹی کھلاتے ہو. اس سے ہم سب کو تو فرق پڑتا ہے، پاکستان کے عوام کو تو فرق پڑتا ہے، لیکن عمران خان کو فرق تیل کی قیمت بڑھنے سے اس لیے نہیں پڑتا کہ عمران خان تو سائیکل پہ آفس جاتا ہے. سائیکل میں پیٹرول تو نہیں ڈلتا نا. میرا خیال ہے کہ جس طرح اس نے عوام کو کہا تھا
کہ سکون صرف قبر میں ہے، اب اس کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ جن کے پاس گاڑی ہے وہ بھی سائیکل خرید لیں، جن کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ بھی سائیکل خرید لیں، اس لیے کہ ان کو پھر تیل کی قیمتیں بڑھنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ تو عمران خان تو سائیکل پہ وزیر اعظم آفس جاتا ہے، وہ والا وزیر اعظم آفس جو اس نے ایک یونیورسٹی میں کھول رکھا ہے۔ یاد ہے نا، کہتا تھا وزیر اعظم آفس کو عوام کے لیے یونیورسٹی بنا دوں گا، تو وہ یونیورسٹی جس میں اس نے وائس چانسلر سے ایک کمرہ کرائے پہ لیا ہوا ہے، سائیکل پہ بیٹھ کے آئے گا، اس کرائے کے کمرے میں چلا جائے گا، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پڑتا ہے فرق تو اس کو پڑتا ہے نا جس کی روز کی جو آمدنی ہے اس میں اس کو اپنے بچوں کو روٹی بھی کھلانی ہے، اس نے اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی دینی ہیں، اس نے اپنی موٹر سائیکل یا گاڑی یا رکشہ یا جو بھی ہے اس میں اس نے پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، اس نے گیس کے لیے سلنڈرز بھی خریدنے ہیں، اس نے بجلی تو آتی نہیں، عمران خان کے دور میں اتنے لمبے لمبے بل آتے ہیں، وہ بل بھی اس نے دینے ہیں، اور پھر اس کے گھر میں مریض بھی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ماں باپ شوگر کے مریض ہوں، بلڈ پریشر کے مریض ہوں۔ جانتے ہو انسولین کی، جو شوگر کے مریض انسولین لگاتے ہیں، گھر گھر میں شوگر کا مریض ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین اور اینٹی بائیوٹکس اور اس طرح کی وہ دوائیاں جو انسانوں کی زندگیاں بچانے کے کام آتی ہیں، ابھی کل پرسوں 10ویں بار ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور پھر پاکستان کی معیشت کی تباہی پھیرنے کے بعد، غریب کو اور غریب کرنے کے بعد، لوگوں سے روزگار چھیننے کے بعد، ان کے چھوٹے بڑے کاروبار تباہ کرنے کے بعد، مریضوں سے ان کی دوائیاں چھیننے کے بعد، اب جو نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبے ہیں جن میں موٹر ویز شامل ہیں، جن میں ایئرپورٹس شامل ہیں، پاکستان میں ان کو گروی رکھنے کی سازش کر رہا ہے۔ کبھی سنا میرے بھائیوں، نواز شریف نے عوام کے لیے جو اتنے بڑے بڑے منصوبے بنائے جن پر یہ دن رات تنقید کرتا تھا کہ سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی، آج اسی نواز شریف کے بنائے ہوئے سڑکوں کو یہ گروی رکھ رہا ہے، انہی موٹر ویز کو یہ گروی رکھ رہا ہے۔ تو وہ نعرہ سنا تھا نا 2018 کے الیکشن سے پہلے، جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان۔ اب پتہ ہے کیا نعرہ ہونا چاہیے؟ جب آیا ہے عمران تو بکے گا سارا پاکستان، اور پاکستان کو مہنگائی، لاقانونیت، معیشت کی تباہی کے سونامی میں ڈبونے کے بعد اب اس کا ارادہ ہے آزاد کشمیر میں کو بھی اسی سونامی کی لپیٹ میں لانے کا۔ پہلے یہ پاکستان کو گروی رکھ کر آ گیا تو کوئی بعید نہیں، اگر اللہ نہ کرے یہ ووٹ چوری کر کے کشمیر میں حکومت بنا دیتا ہے تو کوئی پتہ نہیں یہ کشمیر کے پہاڑوں کو بھی IMF کے آگے گروی رکھ کر آ جائے۔ تو بلوچ والو، نواز شریف صاحب کو میں آپ سب کے سامنے یہ مبارک دیتی ہوں کہ آپ کا ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے، وہ کشمیر نہ صرف پاکستان کے طول و عرض میں
بلکہ کشمیر میں بلوچ جیسے علاقے میں بھی پہنچ گیا ہے. ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. نواز شریف صاحب دیکھیے، آزاد کشمیر کی وادیوں میں بھی آج ووٹ کو عزت دو کا نعرہ گونج رہا ہے. تو بلوچ کے میرے بھائیوں، مجھ سے وعدہ کرو کہ جس طرح آپ نے نواز شریف کا ساتھ دیا، جس طرح آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، اسی طرح 25 جولائی کو آپ نہ صرف شیر پر مہر لگاؤ گے، اپنے کینڈیڈیٹ جو میرے ساتھ کھڑے فاروق صاحب، ان کو کامیاب کراؤ گے. جب تک پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ، سائنڈ رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ جاتا، پولنگ سٹیشنز کو نہیں چھوڑو گے، کسی کو اپنا ووٹ چوری کرنے کی اجازت نہیں دو گے، تب تک پولنگ سٹیشنز کے باہر اور اندر موجود رہو گے جب تک آپ کو رزلٹ نہ مل جائے. کیونکہ ووٹ چور آدھی ووٹ چور ہے. دیکھو، اب اس کو اگلا الیکشن اپنا ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آج اس کو الیکشن ریفارمز یاد آ گئے ہیں. الیکشن ریفارم ایک ہی ہوتا ہے، کوئی اور الیکشن ریفارم نہیں ہوتا، کوئی مشین نہیں ہوتی، کوئی RTS نہیں ہوتا. الیکشن ریفارم ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے عوام کی طاقت. نواز شریف جو سن رہا ہے، چاہے وہ سلیکٹرز میں سے ہو یا پٹا ہوا سلیکٹڈ ہو، سن لو کہ نواز شریف اور عوام کے درمیان سے ہٹ جاؤ. اگر تم نے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو تم نواز شریف کی یہ طاقت تو کام نہیں کر سکتے، تم الٹا اپنا ایسا نقصان کر لو گے کہ تمہیں اس دھرتی پہ تو کیا زمین کے نیچے بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. تمہارا یوم حساب قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی عوام تم سے حساب لے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ، دیکھو عوام کا یہ نعرہ ہے، میں لگاتی ہوں، بچہ بچہ کٹ مرے گا. اور اگر اس کے لیے کوئی سٹینڈ لے سکتا ہے تو وہ محمد نواز شریف ہے. ہے سارا وطن ساتھیوں، مجاہدوں، جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں، مجاہدوں. مصدق صاحب، یہ ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، ان کا عوام کے سامنے ہاتھ پکڑ کر اونچا کریں. دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. بلوچ کہ میرے بھائیوں، وعدہ کرو کہ ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کراؤ گے. اگر آپ ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کراؤ گے تو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ بلوچ کا علاقہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ. اور آپ جانتے ہو نا کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا کوئی بھی وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. نواز شریف اپنا نقصان تو کر لیتا ہے لیکن عوام کا سر نہیں جھکنے دیتا، اپنے وعدوں کا پاس رکھتا ہے. تو انشاءاللہ 25 جولائی کو
آزاد کشمیر کی وادیوں میں شیر دہڑے گا۔ 25 جولائی کو اپنے گھروں میں کوئی بھی نہ بیٹھے۔ میری جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ پہاڑ پر بیٹھ کر سن رہی ہیں، وہ بھی وعدہ کریں کہ 25 جولائی کو اپنے گھروں میں نہیں بیٹھو گے، اپنے دوستوں، بچوں، والدین، بہن بھائی، محلے داروں کو لے کر نکلو گے اور کس پر مہر لگاؤ گے؟ تو پھر میرے ساتھ مل کر نعرہ لگا دو، ٹھپے پہ ٹھپا۔ نہیں، پیچھے والے بھی بولے، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا۔ انشاءاللہ شیر جیتے گا، اور انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کو بلکہ 26 جولائی کی صبح کو آزاد کشمیر کی آزادی اور ترقی کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ۔ بلوچ زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد، نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان پائندہ باد۔ اور ایک بار آخر میں نعرہ کشمیر، جیے کشمیر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، جیتے رہو، ہنستے رہو، بستے رہو۔ اللہ حافظ۔